علم کلام جیسی بدعت اور مشرکانہ اصول اور ضابطے کو مت لاؤ اس میں، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور عقلی دلائل الگ ہے، علم کلام الگ ہے، یہ بھی سن لو۔ اور علم کلام جو کہ یونان کے مشرکوں اور کافروں نے اس کو گڑھا ہے، ان کا ضابطہ اور اصول لاتے ہیں۔ بتائیے، مشرکین کا ضابطہ لا کر کے الہیات کی باعث میں لاگو کرتے، اور ان مشرکانہ اصولوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد بناتے ہیں۔ یہ لوگ اسماء اور صفات کو تولتے ہیں مشرکانہ اصولوں اور ضابطوں میں۔ کیا اس سے جہت لازم ہے گورو، اس سے تو جسم لازم آ رہا ہے، اس سے تو انسان کے جیسا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، انکاری کر دیتے۔ بھئی آپ سے کون کہا کہ جو ہے انسان اور مخلوق کو سوچو؟ کسی نے سوچا نہیں اس سے پہلے، تم کیوں سوچ رہے ہو؟ قرآن میں تو منع کیا گیا کہ اس کی مثال نہ بیان کرو، اور یہ بھی منع کیا کہ بتایا گیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو بدعتی ہوتے ہیں وہ پہلے مخلوق کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی صفت کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھ ہیں کھلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، تو یہ فوراً جو ہے مخلوق کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ مخلوق کی طرح ہوگا، تو چلو صفات ہی کا انکار کر دو۔ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انکار نہیں کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ ارے تعویل میں انکار ہوتا ہے، کیسے انکار ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں۔ جیسے لفظ ید آیا مثال کے طور پر، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہاں جو ہے احسان مراد ہے، مثال کے طور پر حقیقی ید نہیں مراد ہے، جسے ہم جو ہے ہاتھ کہتے ہیں، تو کہیں حقیقی ہاتھ نہیں مراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں کے اوپر ہاتھ ہے، مطلب یہ نہیں احسان ہے، تو یہاں احسان مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بل یداہ مبسوطتان کہیں پتہ نہیں آیا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہاں کیا کہو گے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لما خلقت بیدی، ابلیس سے اللہ نے کہا کہ بھائی تو نے کیوں انکار کیا جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو یہاں کیا کہو گے بھائی؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو حقیقی معنی ہے، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جب کہا گیا، کسی نے تو کچھ کہا نہیں، نہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا کہ دیکھو بھائی یہاں پر ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگوں کا جیسے ہاتھ ہے وہ مراد ہے، یہ ید سے وہ مراد نہیں ہے، ہاتھ جسو ہم سمجھتے ہیں عضو الجارح، بلکہ اسی مراد احسان ہے، اسی مراد فلاں، اسی مراد یہ۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اللہ کے رسول سے کوئی بھی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر بھائی کہیں تو 1-2 جگہ ہونا چاہیے، جیسے یہ لوگ جو ہے مانتے ہیں، کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اور چلو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اگر نہیں ایسی کوئی بات کہی، صحابہ میں سے کسی کو تو پوچھنا چاہیے کہ رے اللہ کے رسول، کیا یہ جو ہاتھ ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ ساری چیزوں، قدم ہے، کیا اس سے سب حقیقی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ ہم مانیں اس کو؟ کسی سے کوئی، کسی نے، سب نے، کیونکہ وہ معنی مشہور ہے۔ استوا کو جو لفظ آیا ہوا ہے، کیا اس کا کچھ اور معنی مراد ہے؟ استولا قبضہ افزا کے معنی مراد ہے، اور مودودی نے تو کہہ دیا اقتدار مراد، ان کو ہر جگہ اقتدار، حکومت ہی دکھتی ہے، جو اصلی معنی ہے سب انکار کر رہے ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ جو سارے معنی جو لوگوں کے یہاں مشہور ہیں وہی سمجھتے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اعتراض بھی نہیں کیا، نہ تفصیل طلب کیا، نہ مفہوم سمجھا، کیونکہ بہت سارے جو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو سمجھتے تھے۔ اور حتیٰ کہ تابعین، طب تابعین میں سے بھی کسی نے کچھ نہیں سوال کیا، خیر القرون میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ سوال کیا۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کی مجلس میں ایک شخص نے، جب آپ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اس کی تشریح وغیرہ کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا تھا کیفیت کے بارے میں، اس نے بھی استوا کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا، اس پر بھی غصہ ہو گئے کہ کیفیت کے بارے میں جو کچھ بتایا نہیں گیا، یہ ہے کہ صفات کی کیفیت نہیں بتائی گی، کیفیت مجہول ہے، تو اس کو نکال دیا۔ یہ جو یونانی فلسفہ، منطق، ان مشرکین اور کافرین کا گڑھا ہوا اصول اور ضابطہ جسے علم کلام کی شکل دیا گیا، اسی سے جو ہے مزید اس میں داؤں پہ چل کر کے جو ان لوگوں نے بنایا نا، جن کو یہ لوگ متکلمین اور فلاسفہ، متکلمین اسلام بولتے ہیں، ان لوگوں نے وہی مشرکین اور کافرین کے جو ہے فلسفہ اور منطق
کو اس میں مزید جو ہے ترقی دے کر کے ان لوگوں نے اس کو علم کلام کا نام دیا، اور سارے اصول اور ضابطے وہی، اور پھر اسی کے ذریعے سے انہوں نے صفات کا انکار کرنا شروع کیا۔ بھئی فائدہ کیا ہوا؟ جیسے سلف کا منہج پہلے سے چلا آ رہا تھا اسی پہ قائم رہتے۔ تو دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے صفات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، کہیں گے اللہ کو کلام کا مان لیں گے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو انسان بھی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مخلوق جیسا ہو جائے گا، تو چلو انکار ہی کر دو، اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ اور بھی دیگر تمام صفات کا انکار کر دیا، کس نے؟ جہم بن صفوان نے۔ سب سے پہلے علم کلام کا استعمال کر کے صفات کا انکار کرنے والا کون ہے؟ جہم بن صفوان ہے، اور اسی طریقے سے جاد بن درہم ہے۔ اس نے جو ہے کہا تھا کہ ان موسیٰ لم یکلم معہ ربہ، ان اللہ لم یکلم موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں صاف ہے کیا؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تاکید کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں، وہ آواز درخت سے نکلی تھی، پھر درخت سے جو آواز نکلی تھی اس کو انہوں نے سنا تھا، ایسا اور ویسا، وہ اللہ کی آواز نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اور کیا اور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر کلام پیدا کیا، تو ان کے یہاں کلام مخلوق ہے نا، تو اسی کلام کو انہوں نے سنا، اور جو کیا، ارے بھائی وہاں درخت کا جو ذکر ہے، درخت کے پاس وہ تھے، وہیں پر حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی، تو درخت کا ذکر آ گیا کہ درخت کے پاس، یہ تھوڑی کہ درخت میں کلام کو پیدا کیا پھر وہاں سے آواز آئی تو اس کو سنا انہوں نے، وہ اللہ کی آواز نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، اور وہ کلام مخلوق ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی آواز، ایسا اور ویسا، کیونکہ آواز سے صوت کے لیے ضروری ہے اعضاء کا ہونا ضروری ہے، یہ ہونا، آلات کا ہونا کیا ضرور، اور یہ سب انسان کی فطرت ہے، مطلب سب کچھ انسانوں جیسا۔ اچھا بتائیں، یہ جو دونوں لوگ تھے جنہوں نے صفات کا انکار کیا پہلے زمانے میں نا، خیر القرون میں، خاص طور سے بنو امیہ کا زمانہ تھا، اس وقت جیسے کوئی گمراہی پیدا ہوتی تھی، کوئی گمراہ انسان آتا تھا، بدعقیدگی پھیلاتا، اس کو جو سائڈ لگا دیا جاتا تھا، ان دونوں کو ختم کر دیا گیا، جاد ابن درہم کو، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کو بھی، جہم بن صفوان کو بھی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے گمراہی پھیلائی اور صفات کا انکار کیا، تو جہم نے تو پوری صفات کا انکار کر دیا۔ اچھا بعد میں یہ لوگ آئے اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ، جن کا ذکر شیخ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے 7 صفت کو مانا اور باقی سب کا انکار کر دیا۔ یہ کیا بھائی، 7 کو مانو باقی کا انکار کر رہے ہو؟ کہ نہیں، باقی کا تعویل کر رہے ہیں، اور میں نے بتایا تعویل میں انکار ہوتا ہے۔ کیسے انکار ہوتا ہے؟ جسے لفظ ید کی بات آئی تھی، یا استوا کی بات لے لو، جو بھی صفات ہے، یہ کیا کرتے ہیں، جو اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، جیسے استوا کا جو حقیقی معنی، ید کا جو حقیقی معنی ہے، اس سے وہ دوسرا معنی مراد لیتے ہیں، تو کیا مطلب اس کا ہوا بھائی؟ جو وہاں حقیقی معنی ہے اسے مراد نہ لے کر کے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مراد ہے، آپ دوسری مراد لے رہے ہو، جیسے مثال کے طور پر احسان ہے، قبضہ ہے، تسلط ہے، استوا سے، بھائی استوا سے تسلط اور قبضہ کہاں مراد ہوتا ہے؟ یہ تو بعد میں جو ہے معتزلہ وغیرہ نے، تم لوگوں نے گڑھا ہے۔ تو ایک تو دیکھیے بھائی، تم کو یہ کہاں سے پتا چلا کہ اس کا معنی استولا ہے، تسلط ہے، اقتدار ہے، قبضہ ہے؟ کس نے بتایا تم کو؟ تو انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو کیا ہے۔ تو پہلی بات، جو حقیقی معنی اس کا تھا، جو اللہ کے رسول سمجھتے تھے، جو صحابہ سمجھتے تھے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، یہ سارے لوگ جو سمجھتے تھے خیر القرون میں، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جو حقیقی معنی تھا وہ سمجھتے تھے وہی، اب یہ اپنی طرف سے دوسرا بالکل الگ معنی اس کا بتا دیا، یہ کیا ہوا؟ یہ تحریف ہوئی۔ تو دو جگہ انہوں نے، ایک تو تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا کہ یہ معنی نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف سے ایک معنی گزار رہے ہیں، تو یہ کیا ہوئی؟ تحریف ہوئی۔ تو تکذیب اور تحریف دونوں پائی جاتی ہیں ان کے یہاں، جی ہاں۔ اور کہیں گے تعویل کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو منکر کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تعویل اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق کی طرح سے نہ ہو جائے معنی، مطلب، ارے بھائی تم کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، پہلے کو لوگ نہیں جانتے تھے کیا یہ ساری چیزیں؟
بھائی جو چیزیں جیسے آئی ہے اس کو ویسے مان لو. تم کیوں اپنی ذہن میں یہ فطور لا رہے ہو؟ یہ جھنجھٹ تم کیوں اپنے ذہن میں لا رہے ہو کہ اگر ہم ایسا مانیں گے استوا کو حقیقی استمانہ میں مراد لیں گے تو اس سے لازم آئے گا انسان مخلوق لازم آئے گا؟ تم کیوں مان رہے ہو؟ وہ یہ سوچ رہے ہو. پہلے تو کسی نے نہیں سوچا. اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ وہ سمیع البصیر، اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے. انسان کے لیے وہ کانا سمیع بصیرا، انسان جو ہے سننے والا دیکھنے والا. تو کیوں نہیں انکار کرتے ہو؟ کہتے ہو ہاں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے. تو کیوں نہیں انکار کرتے ہو؟ بھائی انسان بھی تو سنتا ہے دیکھتا ہے، اور سننے دیکھنے کے لیے انسان کے لیے آلات چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن جو اہل الحدیث ہیں وہ تو یہ سب سوچتے نہیں، نہ یہاں سوچتے نہ وہاں سوچتے. تمہارے جو 7 صفات جس کو تم مانتے ہو، تم کیوں مان رہے ہو بھائی؟ وہاں تو کوئی تعویل نہیں ہے. وہاں تو انسان اور مخلوق اور خالق کو ایک طرح نہیں سمجھ رہے ہو. تو ایسے ہی دوسرے صفات میں بھی سمجھو کہ یہ جیسے کہتے ہو تم کہ انسان جو دیکھتا سنتا ہے یہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. جیسے انسان کمزور ہے تو اس کا دیکھنا اور سننا بھی کمزور ہے، عیبدار ہے، اور اللہ کا جو ہے اس کی ذات کے حساب سے کمال والا ہے، ویسا ہے. ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے. ارے بھائی جیسے یہاں مان رہے ہو 2 4 6 7 صفات، ایسے سب میں مان لو. یہی بات جو یہاں کہہ رہے ہو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لائق جس طریقے سے ہے ویسے ہوگا، اور یہی پہلے کے لوگ بھی کہتے چلے آئے. تو ویسے مان لو، بات ختم ہو جائے گا. تو دوسری صفات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تعویل کیوں کرتے ہو کہ یہاں یہ نہیں، یہ مراد، اسے یہ لازم ہے؟ تو وہاں تو لازم آ رہا ہے، یہاں کیوں نہیں لازم آ رہا ہے؟ تو تم سے بہتر تو جہاں بن صفوان تھا. وہ تو سیدھا سیدھا مطلب وہ ایسا نہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پر ایمان لاؤ بعض کا انکار کرو. وہ تو سیدھے سیدھے پورا انکار کر دیا، ختم معاملہ، قصہ ختم ہو گیا. طرح طرح کے آئیں گے لوگ، تعویلیں کریں گے. ایسا کچھ نہیں بھائی، سیدھا سیدھا پورا مانو خلاص، جیسے آیا ہے ویسے مانو.